آزاد کشمیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باغ پاکستان کے زیر انتظام آزاد جموں و کشمیر کے 10 اضلاع میں سے ایک ہے۔ اسے 1988 میں ضلع پونچھ سے الگ کر کے جداگانہ ضلعی حیثیت دی گئی۔ ضلع باغ کے شمال میں مظفر آباد، جنوب میں ضلع پونچھ، مغرب میں پاکستان کے صوبہ پنجاب اور مشرق میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے جڑا ہوا ہے۔ اس ضلع کا کل رقبہ 1368 مربع کلومیٹر ہے۔ ضلع باغ 2 شاہراہوں کے ذریعے ریاست کے دارالحکومت مظفر آباد سے منسلک ہے۔ ایک راستہ سدن گلی اور دوسرا کوہالہ کی جانب سے آتا ہے۔ ضلعی صدر مقام باغ شہر ہے جو مظفر آباد سے 100 کلومیٹر اور راولہ کوٹ سے 46 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ضلع باغ تحصیل ڈھیر کوٹ تحصیل ہاڑی گل تحصیل باغ پلندی پاکستان کی ریاست آزاد کشمیر کا ایک شہر ہے جو ضلع سدھی نوتی کا مرکز مقام راولپنڈی سے 93 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سطح سمندر سے 4500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ ایک نہایت پرفضا مقامات ہے۔ موسمی اعتبار سے یہ آزاد کشمیر کا سب سے بہترین مقام ہے، کیونکہ یہاں نہ تو بہت بلند مقام کی طرف شدید سردی ہوتی ہے اور نہ ہی زیریں علاقوں کی طرح گرمیوں میں شدید گرمی۔ یہاں کا موسم سال کا بیشتر حصہ معتدل رہتا ہے۔ پلندری کی وادی تقریباً 4 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں کے لیے بنیادی سہولیات، ریسٹ ہاؤس، ہوٹل، ہسپتال وغیرہ موجود ہیں اور دیگر ضروریات بھی دستیاب ہیں۔ شہر کے مشرق میں تاریخی مقام جو رانی بلاس پوری کی باولی کے نام سے مشہور ہے، فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ محکمہ سیاحت کی عدم توجہی کے باوجود قدیم زمانے کی یہ تاریخی عمارت آج بھی قابل دید ہے۔ پلندری راولپنڈی اسلام آباد سے آزاد کشمیر کا قریب ترین مقام ہونے کی وجہ سے سیاحوں کے لیے ایک موزوں مقام ہے۔ راولہ کوٹ راولہ کوٹ پاکستان کی ریاست آزاد کشمیر کا ایک خوبصورت شہر ہے۔ یہ ضلع پونچھ اور تحصیل راولہ کوٹ کا صدر مقام ہے۔ سطح سمندر سے 1600 میٹر بلندی پر واقع یہ وادی موسم بہار میں سراپا رنگ و بو بن جاتی ہے۔ ہریالی کے ساتھ ساتھ یہاں رنگ برنگے پھولوں کی بھی کثرت ہے۔ راولہ کوٹ میں محکمہ سیاحت کے ٹورسٹ ہاؤس کے علاوہ کئی اچھے ہوٹل بھی موجود ہیں۔ یہاں اسلام آباد سے براستہ کوہٹا اور آزاد پتن پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ شہر چاروں طرف پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ شہر سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جھیل بھی ہے جسے بنجوسا جھیل کہا جاتا ہے۔ گرمیوں میں یہاں موسم بہت زیادہ گرم نہیں ہوتا، مگر سردیوں میں شدید سردی اور برف باری ہوتی ہے۔ راولہ کوٹ 2005 کے زلزلے سے بہت متاثر ہوا۔ آزاد کشمیر میں کوٹلی ضلع کے چیف قصبہ پہ کوٹلی 2 دیہاتی سڑکوں راجدھانی کے ذریعے 91 کلومیٹر اور چڑھوئی کے ذریعے دوسرے کی طرف سے میرپور کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ بھی براہ راست تراڑ کھل 82 کلومیٹر اور ایک ڈبل سڑک سہنسا۔ آزاد کشمیر میں ایک اور اہم شہر کے راستے پاکستان کے باقی حصوں کے ساتھ کوٹلی لنکس، جس کے ذریعے راولہ کوٹ کے ساتھ منسلک ہے۔ کوٹلی تقریباً 3 گھنٹے سہنسا روڈ سے 117 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کوٹلی شہر ضلع کوٹلی کا سب سے بڑا شہر ہے۔ کوٹلی میرپور سے 2 سڑکوں کے ذریعے جڑا ہوا ہے۔
اسلام آباد اور راولپنڈی سے کوٹلی کا فاصلہ تقریباً 141 کلومیٹر ہے، جو گاڑی کے ذریعے 4.5 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ اس کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی ہے اور ضلع کوٹلی میں 6 بڑے قصبے ہیں: ٹینڈا، حاجی آباد، فتح پور، کریلا، کمروٹی اور کوٹلی۔ یہ 6 علاقے ہیں اس کے بڑے۔ مظفر آباد آزاد کشمیر کا دارالحکومت ہے۔ مظفر آباد پاکستان کی ریاست آزاد کشمیر کا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر ضلع مظفر آباد میں دریائے نیلم اور دریائے جہلم کے کنارے پر واقع ہے۔ یہ ضلع مظفر آباد کا صدر مقام بھی ہے، کشمیر کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے، اور پاکستان کا 60واں بڑا شہر ہے۔ یہ شہر ضلع مظفر آباد میں دریائے جہلم اور نیلم کے سنگم کے قریب واقع ہے۔ اس ضلع کی سرحد مغرب میں پاکستانی صوبہ خیبر پختونخوا، مشرق میں ہندوستان کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے کپواڑہ اور بارہمولہ اضلاع، اور شمال میں ضلع نیلم سے ملتی ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سے اس کا فاصلہ 138 کلومیٹر، جبکہ ایبٹ آباد سے اس کا فاصلہ 76 کلومیٹر ہے۔ مظفر آباد کے معروف شخصیات میں حضرت سائیں سخی سہیلی سرکار، فرہاد احمد فغار، احمد عطا اللہ، زاہد کلیم، افتخار مغل، ڈاکٹر صابر آفاقی، الطاف قریشی اور نمبردار فرمان علی اہم ہیں۔ اس کی بلندی 737 میٹر 2418 فٹ ہے۔ آبادی 2017 میں 149,913 ہے۔ سرکاری زبان اردو ہے اور مزید پہاڑی، پوٹھوہاری، گوجری، ہندوکو اور کشمیری بولی جاتی ہیں۔ کالنگ کوڈ 05822 ہے۔ مظفر آباد کی بنیاد 1646 میں سلطان مظفر خان نے رکھی تھی، جو کشمیر پر حکومت کرنے والے بمبا قبیلے کے سردار تھے۔ خان نے اسی سال لال قلعہ بھی تعمیر کیا تھا تاکہ مغل سلطنت کی دراندازی کو روکا جا سکے۔ 2005 کا زلزلہ۔ یہ شہر 2005 کے کشمیر کے زلزلے کے مرکز کے قریب تھا، جس کی شدت 7.6 میگا واٹ تھی۔ زلزلے سے شہر کی تقریباً 50% عمارتیں بشمول زیادہ تر سرکاری عمارتیں تباہ ہو گئی، اور اندازہ لگایا گیا ہے کہ پاکستانی زیر کنٹرول علاقوں میں 80,000 افراد ہلاک ہوئے۔ 8 اکتوبر 2005 تک پاکستانی حکومت کی سرکاری طور پر مرنے والوں کی تعداد 87,350 تھی، جبکہ دوسرے اندازوں کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ضلع مظفر آباد کو انتظامی طور پر 2 تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جو کہ 25 یونین کونسلوں میں تقسیم ہیں۔ نمبر 1 مظفر آباد، نمبر 2 پٹھیکا نصیر آباد۔ اہم مقامات: امبور، چیلا، بانڈی، گوجرا، چھیتر، نیازپورہ، ایئرپورٹ، ڈنہ کچیلی، چیتر، انوار شریف، پیر چناسی، دالائی، لنگر پورہ، چڑکپورہ، ڈھیریاں، مالسی، گڑھی دوپٹہ، کپا بٹ۔ میرپور آزاد کشمیر۔ میرپور آزاد کشمیر کا سب سے بڑا شہر ہے اور ضلع میرپور کا مرکز بھی ہے۔
میرپور آزاد کشمیر کے انتہائی جنوب میں واقع ہے اور سطح سمندر سے اس کی اونچائی تقریباً 459 میٹر ہے۔ یہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے تقریباً 125 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے۔ پاکستان کا دوسرا بڑا ڈیم منگلا ڈیم اسی ضلع میں ہے۔ 1960 کی دہائی میں تقریباً 50,000 لوگوں نے اسی ڈیم کی وجہ سے دوسرے علاقوں جیسا کہ نیو میرپور، پاکستان کے دوسرے علاقوں میں ہجرت کی۔ چک سواری بھی ضلع میرپور کا حصہ ہے اور چک سواری کی 50% آبادی برطانیہ اور دیگر ممالک میں آباد ہیں۔ چک سواری میں جاٹ برادری کی سب سے بڑی اور پرانی نسل نگیال جاٹ آباد ہیں۔ میرپور شہر کی بلندی سطح سمندر سے 459 میٹر ہے۔ تحصیل دینا کے ذریعے یہ لاہور پشاور مرکزی شاہراہ سے منسلک ہے۔ یہ میرپور ضلع کا صدر مقام ہے جو 3 سب ڈویژنوں میرپور، ڈڈیال اور چک سواری پر مشتمل ہے۔ میرپور کا نیا شہر منگلا جھیل کے کنارے پر واقع ہے۔ پرانی بستی ڈیم کی تعمیر کے وقت دوسری جگہوں پر منتقل ہو گئے۔ سردیوں کے دنوں میں جب منگلا جھیل کے پانی کی سطح کم ہو تو دربار اور مندر باولی اور پرانے کھنڈرات نظر آتے ہیں۔ شاردا انگریزی میں SHARDA شاردا پاکستان کی ریاست آزاد کشمیر کا ایک قصبہ جو ضلع نیلم کی تحصیل ہے۔ مظفر آباد سے 136 کلومیٹر یعنی 85 میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ یہ تحصیل شاردا کا صدر مقام ہے۔ یہ قصبہ ایشیائی تاریخ میں قدیم علمی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ قریباً 3000 سال قبل مسیح میں وسطی ایشیائی قبائل یہاں وارد ہوئے جو بدھ مت اور شیو مت کے پیروکار معلوم ہوئے۔ انہوں نے یہ بستی قائم کی۔ ان قبائل میں سے کشن قبیلے نے اپنے واسطے ایک نئی دیوی کی تخلیق کی جسے شاردا دیوی کہا جاتا تھا۔ اسی دیوی کے نام سے یہ قصبہ آج بھی آباد ہے۔ دریائے نیلم کا قدیمی نام کشن گنگا بھی اسی خاندان سے منسوب ہے۔ یہ لوگ علم و فن سے روشناس تھے، تاہم انہوں نے یہاں ایک علمی مرکز قائم کیا۔ تاریخ نویسوں کے مطابق زمانہ قدیم میں چین، وسطی ایشیا اور موجودہ پاکستان اور ہندوستان کے باسی حصول علم کی خاطر یہاں کا رخ کیا کرتے تھے۔ اس علمی مرکز کے آثار آج بھی کھنڈر کی شکل میں شاردا میں موجود ہیں، جنہیں شاردا یونیورسٹی کہا جاتا ہے۔ وادی نیلم ضلع نیلم پر مشتمل ہے، جس کی صدر مقام 8 مقام ہے۔ اس کی 2 تحصیلیں 8 مقام اور شاردا ہیں۔ یہ وادی 144 کلومیٹر طویل ہے جو بلند و بالا پہاڑوں، گھنے جنگلات اور
خوبصورت باغات پر مشتمل ہے، تاہم اچھی سڑک نہ ہونے کی وجہ سے بہت کم سیاح یہاں آتے ہیں۔ یہ وادی نیلم روڈ کے ذریعے مظفر آباد اور ملک کے دوسرے حصوں سے ملی ہوئی ہے، جو کیل تک جاتی ہے۔ یہ سڑک مظفر آباد سے 8 مقام تک اچھی حالت میں ہے اور ہر طرح کی گاڑیوں کے لیے موزوں ہے، تاہم کیرن سے کیل تک سڑک کی حالت اچھی نہیں اور نیچے فرش والی گاڑیوں کے لیے موزوں نہیں۔ مسافر ویگنیں مظفر آباد سے 8 مقام اور شاردہ تک ہر 30 منٹ بعد چلتی ہیں۔ جب موسم ٹھیک ہو تو مظفر آباد سے کیل کے درمیان بسیں روزانہ چلتی ہیں۔ وادی کے دور دراز علاقوں تک رسائی کے لیے جیپیں اور گھوڑے بھی دستیاب ہیں۔ کیل سے تاؤ بٹ تک کچی روڈ ہے جس پر جیپیں بھی چلتی ہیں۔ سردیوں میں نیلم روڈ کیل سے آگے شدید برف باری کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے اور وادی کے بالائی علاقوں تک رسائی بہت مشکل ہو جاتی ہے، تاہم مقامی لوگ اپنی مدد آب کے تحت راستے کو بحال کرتے ہیں۔ 8 مقام ATHMUQAM 8 مقام پاکستان آرمی کا ذیلی ادارہ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن SCO وادی کے مختلف شہروں اور قصبوں میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس فراہم کرتا ہے۔ اس وقت نیلم ویلی کے بیشتر حصے میں SCO نے اپنا کام شروع کر رکھا ہے۔ جوار باڑیاں، کنڈال، شاہی کٹن، جاگراں، 8 مقام، شاردہ، دواریاں، کیل، گریس اور تاؤ بٹ میں سروس کا آغاز کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ وادی میں انٹرنیٹ کی سہولت بھی میسر کر دی گئی ہے۔ 8 مقام، شاردہ اور کیل میں 3G سروس کا آغاز ہو چکا ہے، جبکہ دوسرے علاقوں میں بھی سروس پر کام ہو رہا ہے۔ پاکستان کی ریاست آزاد کشمیر کا ایک قصبہ جو ضلع نیلم میں مظفر آباد سے 84 کلومیٹر یعنی 52 میل کے فاصلہ پر واقع ہے، یہ ضلع نیلم کا صدر مقام ہے۔ مدینۃ الاولیاء ملتان میں غوث العالمین شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی اولاد میں سے ایک عظیم ولی کامل غوث زماں قطب دوراں خضر وقت شیخ الاسلام بابا صاحب شیخ عبدالسلام قادری سہروردی الہاشمی نے 1090 ہجری میں حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کے اشارہ غیبی کے تحت سری نگر درگاہ حضرت بل درگاہ شاہ ہمدان اور سوپروت لپ میں ڈیری بابا شکر الدین پر عبادت و ریاضت اور سخت مجاہدات کے بعد
کشن گنگا کے کنارے ایک مقام کو عبادت اور ریاضت کے لیے منتخب کیا اور انتہائی سخت ریاضت اور مجاہدات کیے اور ولادت کے 8 مقامات شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، ناسوت، ملکوت، جبروت اور لاہوت پر مکمل عبور حاصل کر لیا تو وقت کے غوث قطب ابدال و خضر سے فیض یاب ہونے کے لیے اغواث و اقطاب اور صاحب نظر اہل اللہ کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ جگہ پیر 8 مقام سے مشہور ہوئی اور پھر پورا علاقہ 8 مقام مشہور ہو گیا۔ کچھ دنوں تک بحکم الہی یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ عوام و خواص کی آمد بڑھتی جا رہی ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ ظاہر ہو رہا ہے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ سے غائب ہو کر غنی اللہ شریف کے قریب درہ پنجول موسیٰ کا مصلی کے قریب جواز میں عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ میاں جمال ولی گنیلوی نے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت خدمت کی اور خرقہ خلافت سے شرف یاب ہوئے۔ کشمیر و ہزارہ کے دیگر اولیاء کرام کے حالات و واقعات انشاءاللہ فقیر حقیر صاحبزادہ عمر اویس شاہ قادری سہروردی الہاشمی کی زیر تصنیف کتاب تذکرۃ العارفین میں بیان ہوں گے۔ ہٹیاں بالا پاکستان کا ایک رہائشی علاقہ جو آزاد کشمیر میں واقع ہے۔ نام منگلا مغرب میں منگلا قلعہ کے تلہٹی میں واقع ایک چھوٹے سے گاؤں کے نام سے ماخوذ ہے جو منگلا ڈیم کی تعمیر سے قبل یہاں موجود تھا۔ اس وقت لفظ منگلا ایک بڑے علاقے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں منگلا چھاؤنی، منگلا کالونی اور منگلا ہیملیٹ شامل ہیں۔ یہ سکندر اعظم کی افواج کے دریائے جہلم عبور کرنے اور پورس کا سامنا کرنے کا مقام بھی ہے۔ بھنبر آزاد کشمیر اس علاقے کا 8واں ضلع ہے۔ یہ میر پور ڈویژن میں شامل ہے۔ بھنبر کو ضلع کا درجہ 1996 عیسوی میں ملا۔ آزاد کشمیر کے سابق صدر راجہ ذوالقرنین کا تعلق بھی ضلع بھنبر سے ہے۔ اس کی 3 تحصیلیں ہیں جن میں بھنبر، سماہنی اور برنالہ شامل ہے۔ یہ شہر نالہ بھنبر کے دونوں کناروں پر آباد ہے۔ بھنبر میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ڈگری کالج بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بھی۔ بھنبر کے قریب کافی گاؤں ہیں جن میں سے ایک گاؤں کا نام روپیری ہے۔ ڈگری کالج بھنبر روپیری سے 20 منٹ کے
पैदल फासले पर मौजूद है। बरनाला यहाँ का बहुत बड़ा कारोबारी मरकज़ और तरक्की याफ्ता तहसील के तौर पर जाना और पहचाना जाता है। यहाँ लड़कों और लड़कियों के डिग्री कॉलेजेस और बहुत सारे प्राइवेट तालीमी अदारे बेहतर तालीम और तरबियत के लिए हमेशा मुआवन साबित हुए हैं। इसमें बहुत ही कामिल बुज़ुर्ग बाबाए शादा शहीद का मज़ार भी है, जहाँ पे लोग अपनी मुराद पूरी करने पर बकरा न्याज के तौर पर पेश करते हैं। ये था हमारा आज़ाद कश्मीर। आप तक मालूमात पहुंचाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच